بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے شعبان کی 15ویں شب، جسے شب براءت کہا جاتا ہے، نجات کی رات، مغفرت کی رات، گناہوں سے معافی کی رات۔ اللہ کریم جو ہے اس رات جو ہے خصوصی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اس تلفظ کو درست کر لیجئے، یہ شب براءت ہے۔ شب مانے رات، براءت نجات، یعنی نجات کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ جو عرف عام میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے شب رات، یہ شب رات غلط تلفظ ہے، شب کوئی لفظ بنتا ہی نہیں۔ رات تو اردو میں جو ہے ہم عربی میں لیل کہتے ہیں اور اردو میں رات کہتے ہیں، تو شب رات کا کوئی مفہوم بنی ہی نہیں رہا، شب براءت ہے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، براءت مانے نجات کی، چھٹکارے کی۔ تو شعبان کی جو 15ویں شب ہے اسے شب براءت کہا جاتا ہے، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ تو شب رات تلفظ خدارہ نہ ادا کیا کریں، شب براءت کہا کریں۔ آئیے اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت بھی ہے۔ شب براءت کے 15 نام بتائے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں شب براءت کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البراءت نجات والی رات، لیلۃ الصق دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اسے لیلۃ البراءت اور لیلۃ الصق نجات و دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر ملک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے: لیلۃ القسمہ، لیلۃ التکفیر کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، لیلۃ الاجابہ کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ الحیا، لیلۃ عید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر اور لیلۃ الغفران۔ رحمت کے 300 دروازے۔ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب براءت میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب براءت گزر جائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزا کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینائے مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری پناہ، تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہے۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور دسویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، پھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں۔ آسمان کے فرشتوں کی 2 عید والی راتیں، نمبر 1 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ناظرین کرام، آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں، شعبان کی 15ویں شب مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ کریم کی عبادت کیجیے، اس رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اللہ کریم کی بندگی کیجیے،
اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجئے، اس رات میں توبہ و استغفار کیجئے، نوافل کی پابندی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے ملک پاکستان کے حالات کی بہتری، اپنے رزق حلال میں برکت و رحمت کی دعا مانگیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں بس لو لگائیے، اپنے دل کو اللہ کریم کی طرف مائل کیجئے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو شعبان کی 15ویں شب بھی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔